سر آپ کے پاس مجھے بڑا ویسے افسوس ہے اس بات کا کہ اس ملک میں اتنے سانحات ہوتے ہیں، کہیں پہ کانسپریسی تھیوری نہیں استعمال کی جاتی. یہ کراچی کے لوگ ہی بہت ہی الو کے پٹھے ہیں کہ جن کی موت کے بعد بھی یہ کانسپریسی تھیوری اختیار کی جاتی ہے کہ ہم اپنی مارکیٹوں میں اپنے ہاتھ سے آگ لگائیں گے اور اس کو نہیں جلنے دیں گے، اس لیے کہ اس کو خالی کرانا تھی. لعنت ہے پاکستان کے تمام ان رہنماؤں پہ، لعنت بھیجتا ہوں میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو یہ الزامات لگا رہے ہیں. ان کے لیے میں سے بھی، اور جو میڈیا والے بھی اگر یہ الزامات لگا رہے ہیں، اگر ہمیں خالی کرانی ہوتی تو ہمارے پاس اور بہت سارے طریقے تھے. اپنی مارکیٹوں میں اپنی ہب کو، بزنس ہب کو آگ لگائیں گے، ہم اس کو نہیں بجھائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے جا کر اسی مارکیٹ میں کام شروع کروا دیا ہے. وہاں پر وہ مارکیٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں، تو اگر ان کو ڈھانا ہوتا تو میں اس مارکیٹوں میں آگ لگواتا. لعنت بھیجتا ہوں میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کے اوپر، لعنت بھیجتا ہوں میں تمام اینکرز کے اوپر، لعنت بھیجتا ہوں پاکستان کے تمام ان لوگوں کے اوپر جو ہم ہی مرے ہیں، ہم ہی جلے ہیں اور ہمارے اوپر ہی کانسپریسی تھیوری جو اپنا رہے ہیں. پاکستان میں روزانہ بم دھماکے ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آج تک کسی نے یہ کانسپریسی تھیوری نہیں اپنائی کہ جلانے والا میرا شہر جلا ہے، میرے لوگ مرے اور ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں الو کے پٹے. گو اہیڈ. ایک سوال کر لوں؟ جی گو اہیڈ. صرف مجھے 2 سوالوں کا جواب دے دیں. شیخ خالد محمد جو کہ 9/11 کا جو ہے وہ پلانر، وہ ناظمہ ہیں ان کی جماعت اسلامی کی، پنڈی سے ان کے گھر سے پکڑے گئے، اور 6 القاعدہ کے جو ہے وہ ممبران کراچی میں گلشن معمار میں ان کی اگین ان کے جماعت اسلامی کے آفس بیئرر کے گھر سے پکڑے گئے. کیا کر رہے تھے وہ ان کے گھروں پہ؟ اور یہ جو بلیک واٹر کے ساتھ کا یہ جو تعلق بناتے ہیں، ایکچولی یہ بلیک واٹر سے جو ہے وہ ناتا مجھے انہی کا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں چور مچائے شور. یہ یہودی ایجنٹ ہیں جی، یہ لوگ، یہ امریکن ایجنٹس ہیں. یہ انہوں نے پیسے لے رکھے ہیں کہ یہ داڑیاں رکھ کے اسلام کا نام لو اور اپنے القاعدہ کے لوگوں کو اپنے گھروں پہ رکھو اور اس کے بعد آ کر جو ہے وہ لفاظیاں کرو. یہ جو کل میں نے کہا تھا نا، میں نے انہی لوگوں کے لیے کہا تھا، جو کل میں نے کہا تھا نا انہی لوگوں کے لیے کہا. کمال صاحب I think we are drifting. تک ہونی چاہیے، اور ہم نے ہی تو یہ فوٹیجز دیے ہیں. اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو جو ہے وہ پکڑے، کسی کے بھی لوگ کوئی بھی لوگ ان کو پکڑے اور ان طاقتوں کو بھی جو ہے وہ انرٹ کرے جنہوں نے معصوم جو ہے وہ لوگوں کی جان لی ہے. بچے گئے، بچے شہید ہوئے ہیں، 4 اسکواڈز کے بچے شہید ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی 10 سے 12 تو اس میں اہل سنت کے لوگ شہید ہوئے ہیں. 30-35 جو ہے وہ جو لوگ جلوس میں تھے ہمارے اہل تشریف بھائی وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ انرتھ ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ بالکل دیکھیے، میں ابھی دہشت گردی کی جو ہے وہ بات ہے ساری، یہ جس پیپر کا ذکر کریں وہ بلاگ ہے جو کہ لاہور سے آپریٹ ہوتا ہے، لندن کا نام ہے، وہ نیوز پیپر ہی نہیں ہے. اینی وے وہ ان کو منصورہ سے ڈیل ہوتا ہے سارا. پلس یہ کہ بھائی اپنے گھروں سے بھی القاعدہ کے اور دہشت گردوں کو نکالیں. جو لوگ جو ہے وہ کرکٹ ٹیم پہ حملہ کرنے میں پکڑے گئے تھے، سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ، انہوں نے کانفیس کیا میڈیا کے آگے کہ 3 دن آ کر وہ منصورہ میں رہے ہیں، وہیں سے انہوں نے نقشہ لیا ہے، وہیں سے ساری چیزیں ان کے ہیڈ کوارٹر میں رہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف یہاں پر کہ دیکھیے کراچی جو ہے وہ اس ملک کی شہرگ ہے. آپ بالکل صحیح پن پوائنٹ کریں، یہ ہم بہت پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کراچی کے دشمن جو ہے پاکستان کا، اس نے پورے پاکستان میں دھماکے کر کے دیکھ لیے، پاکستان ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوا، کیونکہ کراچی جو ہے وہ بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی کی. یہاں دشمن اگر ہم دھماکے کرے گا تو صرف دھماکے نہیں کرے گا، آپ کی بیک بون کو بھی توڑنے کی کوشش کرے گا. جو پاکستان کی بیک بون ہے، ہم 70% کما کر اپنے پاس نہیں رکھتے. کراچی کی معیشت ہی پاکستان کی معیشت ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. یہ دشمنوں کی زبان کیوں بول رہے ہیں خدا را؟ بیٹھ کر مجھ پر الزام لگائیں گے، کسی اور پر الزام لگائیں گے. اگر اس سے جو وہ پاکستان سیو ہوتا ہے تو خدا را ہمیں سولیوں پہ چڑھاؤ اور پاکستان کو بچاؤ. لیکن بھائی منافقت کا ٹائم ختم ہو گیا یار. کراچی سے اگر اب کراچی پہ تجربے کریں گے اور یہاں پہ اگر سیاست کریں گے تو یقین جانیے کہ کراچی چل رہا ہے تو پاکستان چل رہا ہے. دیکھیں طلعت بھائی، میں صرف یہ کہوں گا، کتنے افسوس کی بات ہے. میرے گھر میں فرض کریں میت ہو گئی ہے، میرا گھر کسی نے جلا دیا ہے، مجھ سے پرسہ کرنے آنے والا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنا گھر جلا دیا، تو نے اپنے بھائی کو مار دیا. مطلب is it fair with me? Is it fair with me? You just tell me. Let me know. Is it fair with me کہ 24 گھنٹے کے اندر میں آگ بجھا رہا ہوں، زخمیوں کو اٹھا رہا ہوں، چیزیں کر رہا ہوں، اور آپ مجھ پر یہ الزام لگائیں؟ جس مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں یار، وہ مارکیٹ میں نے اپنے پیسوں سے ریکنسٹرکشن، سٹی گورنمنٹ کے پیسوں سے. میرا سوال تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن وقت ختم. میرا سوال تھوڑا سا مختلف تھا کہ اگر ہم نے فاصلوں کو کم کرنا ہے
تو جو لینگویج استعمال ہوئی کل آپ کی طرف سے دیٹ از ہارڈلی دا وے ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, فیئر انف. کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا, چاہے وہ ہمارا پولیٹیکل دشمن ہو چاہے وہ ہمارا حامی ہو, کہ 4 سال اس شہر میں ہم نے اپنے خون پسینے سے شہر کو بنایا. جس وقت یہ بلاسٹ ہوا سال سے ہم یہ عاشورے کے جلوسوں کو ایسکورٹ کرتے ہیں, ہم ان عاشوروں کے جلوسوں میں سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. شیعہ سنی جو ہے وہ MQM 80 سے جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ گیپس کو جو ہے برج کرتے ہوئے چل رہی ہے. میری تمام ریسورسز جو بھی اویلیبل تھیں سب ڈپلائڈ تھی. میں خود, میرا DCO وہاں پر موجود تھا. ہم تو یہ سانے کے بعد اٹ واز اے شاک ٹو اس. اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی تمام کارروائیوں میں لگے رہے, دن اور رات. ہم 3-4 دنوں سے جو ہے وہ ہم تمام چیزوں میں لگے رہے. لیکن جب 2 دنوں کے بعد جب سٹوریز ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں, تو میں جب اخبار دیکھتا ہوں یا میں جب میڈیا دیکھتا ہوں, جب تھوڑے ٹائم مجھے ملتا ہے, تو لوگ بیٹھ کر پریس کانفرنس, دوسرے شہروں میں یہ بیٹھ کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ میں نے بازار والوں کو نوٹسز دے رکھے تھے, میں نے بازار سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر پلازا بنانا چاہتی تھی, اربوں روپے کی پراپرٹی تھی, کروڑوں روپے کی پراپرٹی تھی, اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ کانسپریسی تھیوری اپنائی جا رہی ہے کہ وہاں پر ہم نے جان بوجھ کر ایک تو آگ لگوائی اور اس کے بعد پھر آگ بجھنے نہیں دی. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کتنی بلڈنگز اس میں سٹی گورنمنٹ تھی. 29 بلڈنگز میں سے 1-2 بلڈنگ سٹی گورنمنٹ کی تھی. اور کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ اپنے شہر کے بزنس ہب کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم آگ لگائیں. میں آپ کو انٹرپٹ کریں مسلم کمال صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ کرنا اسلامی کے بھائی نے یا جماعت اسلامی والوں نے اتنی ساری کانسپیریسی تھیوریز نکالی. روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں یار شہر میں. کیا کراچی رہ گئے؟ یہ سیاسی گد ہیں لوگ, ان کو لاشیں چاہیے, ان کو لاشیں چاہیے اپنی سیاست کرنے. میں کہتا ہوں میں ریزائن کرتا ہوں. ان کی ایک بھی بات اگر صحیح ہے, خدا کی قسم آپ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں انکوائری کروائیں. میں رائٹ ہیئر میں کہتا ہوں کہ میں ریزائن کروں گا. مجھے آپ پھانسی کی سولی پہ لٹکائیں. یہ کہتے ہیں نیوی کے پاس, انہوں نے روڈ پہ چلتے ہوئے مجھے وہاں پہ جو لوگ جہاں پر میں آگ بجھا رہا تھا نا, وہ بیچارے بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ سر ہم نے سنا ہے کہ نیوی کے پاس جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر ہے جس سے آگ بجھائی جاتی ہے. لٹرلی مجھے پتا تھا کہ نہیں ہے, پھر بھی میں نے جو ہے وہ بات کی نیوی والوں سے, گورنر سندھ سے بات کی. پھر انہوں نے میرا کانٹیکٹ کروایا. نیوی نے کہا سر ہمارے پاس ایسی کوئی ہیلی کاپٹر, ہم ریسکیو تو کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو اگر لفٹ کرنا ہے, اگر وہ ہیلی کاپٹر. لندن پوسٹ کی رپورٹ ہے جی, اور اس میں یہ واضح طور پر ہے کہ بلیک واٹر اور MQM ان کا ایک مل جل کر ایک منصوبہ ہے, اور اس کے کئی شواہد جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. مثلاً پٹھانوں کی مارکیٹ تھی, میمنز کی مارکیٹ تھی جو اس میں متاثر ہوئی ہے. یعنی یہ کہ یہ ساری چیزوں میں بہت زیادہ وہ شواہد موجود ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس سے انکوائری کروائی جائے, تو 12 مئی کی بھی انکوائری کروائی جائے, 9 اپریل کی بھی کروائی جائے, 12 ربیع الاول کی بھی کروائی جائے. گھروں پہ. اور یہ جو بلیک واٹر کے ساتھ کا یہ جو تعلق بناتے ہیں, ایکچولی یہ بلیک واٹر سے جو ہے وہ ناتا مجھے انہی کا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں چور مچائے شور. یہ یہودی ایجنٹ ہیں جی, یہ لوگ, یہ امریکن ایجنٹس ہیں. یہ انہوں نے پیسے لے رکھے ہیں کہ یہ داڑیاں رکھ کے اسلام کا نام لو اور اپنے القاعدہ کے لوگوں کو اپنے گھروں پہ رکھو, اور اس کے بعد آ کر جو ہے وہ لفاظیاں کرو. یہ جو کل میں نے کہا تھا نا, میں نے انہی لوگوں کے لیے کہا تھا, جو کل میں نے کہا تھا نا, انہی لوگوں کے لیے کہا. کمال صاحب, I think we are drifting. میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں, میں تمام اینکرز کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں, پاکستان کے تمام ان لوگوں کے اوپر جو ہم ہی مرے ہیں, ہم ہی جلے ہیں, اور ہمارے اوپر ہی کانسپیریسی تھیوری جو اپنا رہے ہیں. دنیا پاکستان میں روزانہ بم دھماکے ہوتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ آج تک کسی نے یہ کانسپیریسی تھیوری نہیں اپنائی کہ جلانے والا میرا شہر جلا ہے, میرے لوگ مرے, اور ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں الو کے پٹے.